تو بھائیوں، پہلی ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق میجورٹی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھ ہے۔ میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک پوائنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا۔ حالانکہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں، اس میں روزہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور دو پوائنٹس جو میں نے اس کو سٹڈی کیے۔ ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے۔ امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری۔ اب یہ بات تو پس پش ڈال دی، یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی۔ اور دوسری بات لکھی کہ قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز ضرور پڑھے گا، اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ بڑی دونوں پازیٹیو باتیں، لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ وہ ٹھوکر کھا گئے۔ وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالصتاً بدعت اور حرام ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے فتویٰ لگایا بدعت اور حرام کا، اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں علی وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں آ کر انہوں نے جب فتویٰ لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ کرتے، فتویٰ نہ لگاتے، بلکہ یہ کہتے، جبکہ وہ خود مان چکے ہیں کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی، امپلائڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں، پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ جی خالص قبر کی نیت کی تو بدعت ہو جائے گی، تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا ثابت نہیں ہے، فتویٰ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے اس وقت عالم سمجھے جاتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب آج کل قومے کی حالت میں ہیں، بڑے سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میں کافی دفعہ شفا انٹرنیشنل میں ICU میں ان کا وزٹ کر چکا ہوں، 22 تاریخ کو بھی میں گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو لیکن ان کی کوئی حالت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ تو ان سے میری پرسنل ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام ابن تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں ہے۔ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر تھا۔ بہرحال پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے ان کی چند ایک باتیں اٹھائیں، خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے بعض علماء نے، اور پھر انہوں نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روزہ شریف پہ جانے کی، قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی، خام خواہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ یہ زبان حال سے کہتے ہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں، لیکن امیج اس طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے سوائے چند غالی لوگوں کے کہ انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا۔ وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 12605 نمبر، جو سنن طبرانی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے گا، یعنی 8 دن کی نمازیں، 8 × 5 = 40،
اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں جو راوی ہے نبیت بن عمر، وہ تابعی، اس کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجہول ہے، ان نون پرسن ہے، محدثین اس کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون، لاپتہ آدمی ہے. تو لاپتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ ترمذی میں 241 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. وہ مسجد نبوی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جنرل ہے کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزخ کی آگ سے بھی آزادی عطا فرما دے گا. سیم وہی الفاظ ہیں لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہیں وہ مدلس ہیں اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود. تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف. نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے سہارا لے کر اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا قبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بدعت ہے معاذ اللہ. اس سے سہارا لیا جاتا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن تو میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا، لیکن یہاں چلتے چلتے میں یہ بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایڈجسنٹ ہے مسجد نبوی شریف کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا. وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، وہ حجرہ الگ سے تھا، اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا. جس طرح ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد ہوتے ہیں، ان کے دروازے جو ہیں وہ اکثر مسجد کے اندر کھلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، سیاست کے بھی، ہر حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبوی ہیڈ آفس بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا، سب کچھ وہی تھا. تو دروازہ اس میں مسجد نبوی کے بائیں طرف کھلتا تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا منبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر، صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1196، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا. کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز اس کو پڑھ لیتے. اس پر انہوں نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک کے حصے کی فضیلت. رسول اللہ کے گھر نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا، قبر رسول. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت، کیونکہ اب اس گھر میں، اسی حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے. اور سیم یہی ہیڈنگ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3370 نمبر حدیث. یہی حدیث، اس کے اوپر بھی یہی باب ہے کہ فضیلت قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے. اور میں یہاں پر ایک اپنی عقیدت کی بات کروں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ایڈجسنٹ جو حصہ ہے اس سے شفٹ کر کے کہیں اور بنا دیا جائے تو شاید ہی کوئی شخص مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے. یہ حقیقت ہے. تو روزہ شریف کی حاضری کی وجہ سے ہی لوگ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت.
اور میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں اس کو پھر مسجد نبوی میں حاضری اور نماز پڑھنا یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا نصیب نہ ہو، کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سے ایک شعر ہے۔ یہ میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پروف کروں گا۔ تو میری دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ان چاروں کتابوں کے اندر، اور خصوصاً المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے۔ کتاب الجنائز چیپٹر میں پورا باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو سلام عرض کرے، یہ باب کا نام ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور باقی 3 کتابوں کے اندر بھی جو میں نے حوالے دے دیے، کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تو پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، یعنی اے میرے باپ آپ پر سلام، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول کی زیارت کرتے، سلام عرض کرتے اور پھر گھر جایا کرتے۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عقیدت تھی قبر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اتنی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے تو مسجد میں جاتے، تو مسجد کے ساتھ قبر رسول پر بھی حاضری دیتے تھے۔ یہ امپلائڈ ہے یہ بات کہ وہ مسجد نبوی، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور یہ بڑی جو ہے زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ابن عمر کے دل میں نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قبر پر جانا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ سفر کرتے ہوئے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتا ہے اور پھر قبر رسول پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپسی پہ بھی یہ عمل کرتا ہے، تو دونوں نیتیں جمع ہیں دل میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمع نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس کی مخالفت کسی صحابی نے نہیں کی، لہٰذا اس پر اجماع تصور ہوگا، اور پوری امت کا الحمدللہ اجماع ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر اجماع کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا، اور یہ بڑا سخت بہتان مانا جاتا ہے بریلوی، مکتبہ فکر اور دیوبند اور اہل تشیع کی طرف سے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ میں کوئی اہل حدیث کا وکیل نہیں، سب سے زیادہ میں ان کو رگڑا لگاتا ہوں ان غلط باتوں کے اوپر، لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی۔